امداد سمرو بڑے بڑے غیر معمولی فیصلے ہوئے ہیں اسلام آباد میں۔ وفاقی حکومت نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے، اور ساتھ ساتھ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صاحب کو ان کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنا ذمہ داریاں جاری رکھنے کا ان کے لیے کہا گیا ہے، فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو فیصلے ہیں ظاہر ہے اس کا تعلق براہ راست بھارت کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے اور اس میں جو پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے اس تناظر میں، اور اعلان بھی یہی کیا گیا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے پر وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ کیا ہوتا ہے، ایک تو ہم اس پر بات کریں گے، دوسرا اب اس پر جو مختلف اس کے آسپیکٹس ہیں، ایک تو پاکستان کے اندر کس طرح اس پر بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور دوسرا ادھر پڑوس میں بھارت میں اس فیصلے کو کس طرح لیا جا رہا ہے، کس طرح دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کا میں ہلکا سا ذکر کروں گا لیکن اگلے کسی ویلاگ میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی، وہ ہے جیل میں پڑے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک بار پھر فوج کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ تو کیا فوج اب عمران خان کے اس پیغام کو پازیٹیو لے گی، یعنی اس کا جواب اس کو ریسیپروکیٹ کرے گی، اسی طرح جواب دے گی جس طرح عمران خان صاحب صلح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یا اتحاد کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یا کچھ اور ایک اور چیز، کیونکہ ہماری ایک ہسٹری ہے، ہماری ایک تاریخ رہی ہے، تو بعض اوقات ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں اپنی تاریخ کی وجہ سے۔ تو ہمارا خوفزدہ ہونا اپنی جگہ، لیکن بھارت کو کیوں لگ رہا ہے کہ اب پاکستان میں مارشل لا لگے گا؟ اس طرح کا پروپیگنڈا بھارت میں وہاں کا میڈیا اور وہاں کی کہ جو سابق فوجی ہیں، دفاعی تجزیہ نگار سو کالڈ، ان کو کیا پسوڑی پڑی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس سارے معاملے پہ مدعے پہ بات ہوگی۔ پہلے جناب آج وفاقی کابینہ کا ہوا اجلاس، اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک تجویز پیش کی، اور یہ بات کچھ دنوں سے چل بھی رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے وہ جو جنگ کے ٹائم پہ تربوز کھا رہے تھے صدیق اپنا عباسی صاحب، حنیف عباسی صاحب، اچھا کچھ جملے نا ایسے ہی بس پھر وہ مذاق بھی بن جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بتائے رہے تھے کہ ہم پریشان نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے رات کو فجر کو بتایا میری بیٹی نے کہ جنگ لگ گئی ہے، انڈیا نے حملے کر دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں ڈرائنگ روم میں نے جا کے ٹی وی لانچ میں گیا، میں نے ٹی وی آن کیا اور جنگ کی خبریں چل رہی تھیں، تو میں نے بیٹی کو کہا جا تربوز کاٹ کے لے آؤ۔ حنیف عباسی صاحب بیسیکلی اپنا اعتماد کی بات بتا رہے تھے، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی میں تو سوئمنگ کر رہا تھا۔ تو بہرحال تو وہ حنیف عباسی صاحب نے 2 دن پہلے یہ کہا تھا کہ جی جو کامیابی پاکستان کی فوج کو جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ملی ہے بھارت کے خلاف، جو برتری ہم نے لی ہے جنگ میں، تو وہ کہتے ہیں جی میں تو کہتا ہوں کہ ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دینی چاہیے۔ تو آج ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، تو وزیر اعظم نے کابینہ کو بتایا کہ جو ان کی یہ تجویز ہے کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی جائے۔ جو پریس ریلیز جاری کیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صاحب صدوق کو جو ہے ان کی ملازمت پوری ہونے پر ان کو خدمات جاری رکھنے کا کہا گیا، یعنی ان کو بھی ایکسٹینشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اب اس میں بتایا جو پریس ریلیز ہے اس میں 6 اور 7 کو جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو ہم نے اپنا کمال کارکردگی دکھائی ہماری افواج نے، اس پر خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور اس کے بدولت اس کی وجہ سے ایک ریوارڈ دیا گیا آرمی چیف کو اور ایئر چیف کو، اور اس میں شاندار عسکری قیادت، جرت اور بہادری، پاکستان کی خود مختاری، یہ پریس ریلیز میں کہا گیا، اور علاقۂ سالمیت کو یقینی بنانے اور دشمن کے مقابلے میں دلیرانہ دفاع کے اعتراف میں جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی وزیر اعظم کی تجویز کی کابینہ نے منظوری دے دی۔ اور پھر وہ جو ایئر چیف والا معاملہ بھی آتا ہے، اور پھر وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ افواج پاکستان کے افسران اور جوان اور غازیان، شہداء اور مختلف شعبوں میں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہریوں کو آپریشن بنیان مرصوص کے دوران ان کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ یہ جناب ہوا ہے فیصلہ، اور اس میں جنرل عاصم منیر صاحب نے اس فیصلے پر شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پوری قوم کا اعزاز ہے، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے
جس کو نبھانے کے لیے ISPR نے پریس ریلیز جاری کیا ان کی طرف سے، جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں، اور یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قوم کا شکریہ ادا کیا۔ یہ جناب ان کا ہے اپنا بیان۔ اب یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک میں پاکستان میں 1959 میں اس وقت کے جو آمر تھے اپنا جنرل ایوب خان، انہوں نے خود کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا تھا، خود ہی عہدہ دے دیا تھا۔ پرویز مشرف صاحب مطلب وہ اپنا انہوں نے 3-4 ٹوپیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ تھا ایک، تب آئین اور قانون نہیں تھا، مارشل لاء کے تحت ملک چل رہا ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ حکومت کا ہے، وہ حکومت جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھی ہے، اس حکومت اور اس کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا۔ ایک تو یہ چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ ہو گئے 5 اسٹار جنرل، بطور آرمی چیف وہ 4 اسٹار جنرل ہیں، اور اب یہ 5 اسٹار جنرل ہو گئے۔ اچھا، اب کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جی فیلڈ مارشل تو تاحیات ہوتا ہے، اس پر بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن میں نے ہمارے دوست ہیں سید حسنین حیدر صاحب، ان کو ہم جنرل کہتے ہیں، ہمارے اعزازی جنرل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ذرا جنگی حکمت عملی اور ان کا ایکسپرٹیز ہے، جنگیں اور فوج ان کی ایکسپرٹی ہے، تو ان سے میں نے یہ سمجھا، تو انہوں نے کہا فیلڈ مارشل کا عہدہ تو ویسے جنگوں پرانا ہے وہ فوجوں میں، لیکن یہ خاص طور پر جنگوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ جب پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران جو مختلف فوجیں تھیں کئی محاذوں پر لڑ رہی ہوتی تھی، تو ویسے تو فوج کو کمان کرتا ہے آرمی چیف، لیکن جس طرح اپنا اس وقت کئی محاذوں پر فوجیں جاتی تھی، تو ہر ایک گروپ کا الگ، یا ہر ایک جو بیٹل گراؤنڈ پر جانے والی بیٹل گروپ جو ہوتا تھا اس کا الگ ایک آرمی چیف ہوتا تھا، تو ان سب کی مشترکہ کمان جو ہوتی تھی اس کے لیے ایک فیلڈ مارشل مقرر کیا جاتا تھا، اور بعض اوقات کئی فیلڈ مارشل بھی ہوتے تھے، تو یہ وہاں سے ہوتا ہے۔ اب اس میں کئی اور سوالات ہیں جن کا جواب آئندہ کچھ دنوں میں آ جائے گا، کیونکہ آرمی چیف جو ہیں جو فیلڈ مارشل بن گئے وہ 5 اسٹار ہو گئے 4 اسٹار سے، لیکن جو پاکستان کی تمام افواج کے جو اس وقت چیف ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، یعنی آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف، ان تینوں کے وہ سربراہ ہیں، تو وہ 4 اسٹار ہیں۔ اب یہ کیسے اس کو کیا جائے گا، اس کی کچھ لیگل ایشوز آ سکتے ہیں، یا اس کو کس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں آ جائے گا۔ ایک اور چیز جو کہا جا رہا تھا کہ یہ تاحیات ہوں گے، تو تاحیات والی بات نہیں ہے، تاحیات فیلڈ مارشل نہیں ہوں گے۔ فیلڈ مارشل یہ ممکن ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو لکھا جائے کہ فیلڈ مارشل ریٹائرڈ جنرل سید عاصم منیر جب بھی ریٹائر ہوں گے۔ ویسے عاصم منیر صاحب کی قسمت ہے، وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے ان کو بطور اپنا 4 اسٹار جنرل ترقی دی گئی تھی۔ بڑی کوششیں کی گئی تھیں، بڑی سازشیں کی گئی تھیں، باجوہ سازشیں کر رہے تھے، عمران خان سازشیں کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ آرمی چیف نہ بنے۔ آرمی چیف بنے، اور آرمی چیف بننے کے بعد جو پہلی بڑی قوم کے اوپر ایک مصیبت یا ایک جنگ مسلط ہوئی، اس میں انہوں نے قوم کو سرخرو کیا، تو فیلڈ مارشل بن گئے۔ تو یہ تو بہرحال ان کی ایک قسمت بھی ہے کہ وہ، ورنہ ان کی جب وہ آرمی چیف مقرر ہوئے تھے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی والے، یہ عمران خان والے کہہ رہے تھے کہ یہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کو کیسے آرمی چیف لگایا گیا۔ عمران خان صاحب کو تو بہرحال ان سے پرابلم بہت پرانی تھی، تو وہ اب بھی اس مدعے کو لے کر انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ تنقید کی ہے جنگ کے دوران بھی، اور کوشش یہ کی ہے کہ جی یہ جنگ تو اکیلے ایئر چیف یا ایئر فورس نے لڑی اور جیتی ہے، تو آرمی چیف کی تصویریں کیوں لگ رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کا فیصلے کے پیچھے یہ بھی ہو کہ اچھا ذرا عمران خان کو تکلیف ہوتی ہے آرمی چیف کو کریڈٹ ملنے سے، تو میں ذرا اور زیادہ کریڈٹ دے دیتا ہوں۔ تو جو معاملہ ہے تاحیات والا، تو وہ میں نے کچھ عسکری ذرائع ہیں ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا تاحیات کا عہدہ نہیں ہوتا، بطور جنرل جب تک وہ رہیں گے تب تک وہ فیلڈ مارشل بھی رہیں گے، اور جب وہ بطور جنرل ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، آگے چل کر اگر 2027 کے بعد ان کو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملتی اور وہ ریٹائر کر جاتے ہیں، یا ایکسٹینشن ملتی ہے تو کنٹینیو رکھیں گے، ورنہ پھر وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ پھر یہ بھی ان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ آرمی چیف
اور فیلڈ مارشل کا عہدہ دونوں ساتھ رکھتے ہیں، یا وزیر اعظم صاحب پر منحصر ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہیں گے کہ جب ہمیں آرمی چیف یا وائس جو ہے وہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ ہم الگ سے لگا لیں. مطلب ایوب خان نے تو خود پھر جنرل موسیٰ خان کو لگایا تھا، اس وقت کمانڈر ان چیف ہوتا تھا، تو ایوب خان بھی کمانڈر ان چیف سے فیلڈ مارشل بنے تو جنرل موسیٰ خان کو انہوں نے لگا دیا کمانڈر ان چیف. اس کے بعد جنرل یحییٰ خان آئے اور باقی تاریخ ہے، اس میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ کچھ اور معاملات تھے، مارشل لا تھے. تو اس طرح ممکن ہے کہ یہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کے طور پر رکھیں اور اپنا نیچے جو آرمی چیف کسی اور کو لگائیں یا دونوں عہدوں پر رہیں، ان کے اوپر اور وزیر اعظم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملات چلیں گے. تو کل کو اس کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ جوائنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف والی اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن بہرحال اب اس میں جو اصل چیز ہے، یہ تو ایک فیصلہ حکومت نے کر دیا، وفاقی کابینہ نے کر دیا، اور یہ ظاہر اعزاز ہے کسی جنرل کے لیے کہ وہ بھی فیلڈ مارشل بن جائیں، اور وہ بھی ایسے موقع پر جب ایک دشمن جو ہے وہ اسے ڈر رہا ہو. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی یہ 22 اپریل پہلگام کا واقعہ ہوا تھا تو دونوں طرف، پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی، اور خاص طور پر انڈیا، خاص طور پر نہیں بلکہ انڈیا سے ہی ٹارگٹ جو تھے وہ جنرل عاصم منیر صاحب تھے. انڈین میڈیا ان کی کچھ تقریریں دکھا دکھا کر کہتے تھے کہ جناب یہ تو فلاں خیالات کے ہیں، اور وہاں پر جو بیٹھے ہوئے گورو واریہ ٹائپ، ارناب گوسوامی ٹائپ بھونکے جو جن کو میں کہتا ہوں، وہ تو ہمارے آرمی چیف کے لیے کہتے تھے کہ جی ان کو تو مطلب وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن بہرحال وہ کہتے تھے جی ان کو مار دینا چاہیے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور گورو واریہ تو بار بار یہ بات کرتا رہا، تو ان کو بہت تکلیف تھی، وہاں کی حکومت کو بہت تکلیف تھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے، اور دوسری ہمارے پی ٹی آئی والوں کو، عمران خان صاحب کو. تو جب پاکستان نے جنگ جیتی اور اس کے بعد پروپیگنڈا انڈیا کا ختم ہو گیا، یعنی ان کا جھوٹ بے نقاب ہوتا گیا، اور دنیا میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی جو ملٹری کمان ہے اس کا ڈنکا بجا، سفارتکاری میں بھی اور جنگ کے میدان میں بھی، تو انڈیا میں اور ٹینشن ہوئی اور انہوں نے بیشنگ شروع کر دی. تو یہ فیصلہ ظاہر ہے ایک ہمارا انٹرنل وہ جو اس کو جو اعزاز دینے کی، ریوارڈ دینے کی تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس تکلیف اس کی پی ٹی آئی کو بھی ہوگی اور اس کی تکلیف انڈیا کو بھی ہو رہی ہے. جو کہہ رہا ہے انڈین میڈیا میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے وہاں کے جو تجزیہ نگار ہیں، اب تو دیکھیں جی پاکستان میں مارشل لا لگے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو جی ایک جو جنرل تھے انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنایا تھا، جنرل ایوب خان، تو مارشل لا پہلے لگایا تھا اس نے. اب آپ جنگ کے حالت میں دیکھیں کہ ساری چیزیں بائی دا بک چلی ہیں، سارے فیصلے سویلین قیادت نے کیے ہیں، اور تمام مواقعوں پہ آپ کو وزیر اعظم، صدر آگے آگے نظر آئے. وہ لاپتہ نہیں تھے، غائب نہیں تھے. جس طرح عمران خان صاحب اپنے دور میں بریفنگز میں ہی نہیں آتے تھے بطور وزیر اعظم، سارا کہتے باجوہ صاحب تم فیصلے کر لو. تو اس وقت آپ دیکھیں گے پچھلا جو 22 اپریل کے بعد جتنا یہ ایپیسوڈ ہوا ہے، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آئین کے مطابق چلی گئی تھیں. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں چلی گئی تھی، کیونکہ کسی نے ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی. فوج کا کام محاذ پر تھا، فوج محاذ پر لڑ رہی تھی. حکومت کا کام ملک کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اتحاد پیدا کرنے کا تھا، حکومت اس میں لگی رہی. حکومت کا کام جو ہے وہ سفارتی محاذ پر اپنا مقدمہ پیش کرنا تھا، حکومت نے وہ کیا. پھر حکومت کا کام فیصلے کرنے کا تھا تو حکومت نے وہ کیا. تو ساری چیزیں حکومت نے کی، اور پھر ظاہر ہے جو اعلان وزیر اعظم نے کیا تھا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے، یا فیصلے صدر اور وزیر اعظم نے جو کیے، کابینہ نے کیے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے انڈیا کو جواب بھی دیا. تو چیزیں بڑی نارمل اور ایک عام جو آئینی حدود ہیں اس کے اندر رہیں. تو اس وقت کوئی اور چیز تھی، اب کوئی اور چیز ہے. لیکن انڈین میڈیا اور ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ وہ اب اس کو لے کر پریشان ہیں، ٹینشن ہے ان کو، کیونکہ ظاہر ہے ان دونوں کے لیے آرمی چیف اور خاص طور پر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست، ان کے لیے جنرل عاصم منیر ظاہر ایک ڈراؤنا خواب ہے. کیونکہ ان کو بنایا جنہوں نے تھا، جنرل فیض، جنرل رائل شریف، جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ تو ان کے لاڈ پیار اٹھاتے رہے نا، وہ تو ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں ہونے دیتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ آئین اور قانون اس کے اوپر عمل ہوگا. تو ایک تو ان کو یہ ٹینشن ہو رہی ہے، دوسری ظاہر انڈیا کو ٹینشن ہو رہی ہے. اچھا، اب ایک اور مزیدار چیز جو میں نے آغاز میں کی تھی
وہ یہ آغاز میں بتایا تھا، وہ یہ کہ آج ملاقات کی عمران خان صاحب سے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، بیرسٹر گوہر نے، عمران خان کی 2 بہنیں نورین نیازی صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. تو جو باتیں اندر سے بڑی اچھی اچھی آئی ہیں. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی فوج اور پارٹی کا اتحاد ہونا چاہیے، اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میں نے کبھی بھی فوج سے مذاکرات سے منع نہیں کیا، میں نے منع کیا سیاسی حکومت سے مذاکرات کرنے سے. یعنی ایک بار پھر تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے وہ فوج کا ترلا منت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ادھر سے ظاہر ہے جو کچھ جنگ کے دوران ہوا ہے اور جو کچھ دنوں میں خبریں یہ ہیں کہ اچھا خاصا جھرلو پھرنے والا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، یا پی ٹی آئی کے ٹرولز، یا وہ یوٹیوبر ولاگرز جس جنگ کے دوران بھی ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے جس سے قوم کے تقسیم ہونے کا تاثر مل رہا تھا. تو ان کے خلاف بڑے بڑے ایکشنز کہا جا رہا ہے کہ ہوں گے. کچھ تو شروع ہو گئے، 1.25 لاکھ کے قریب ویب سائٹس بند کر لی گئی ہیں، کوئی 3,3200 کے قریب یوٹیوب بند کر دیے گئے، اور مزید کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ایکشنز ہوں گے. تو یہ اب ان کے خلاف بھی ایکشن ہوں گے اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی. لیکن اب پی ٹی آئی دوبارہ فوج کی طرف رجوع کر رہی ہے کہ جی فوج کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. فوج کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں ہوتا. فوج کے ساتھ کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو اتحاد ہوتا ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہوتا ہے. فوج حکومت کے تابع ماتحت ہوتی ہے، حکومت کے فیصلوں کی پابند ہوتی ہے. فوج کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بیٹھ سکتی. کسی پولیٹیکل پارٹی نے اگر قومی اتحاد کے لیے ان مشکل گھڑیوں میں بیٹھنا ہے تو وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے. وہی ایک فورم ہے، وہی ایک پلیٹ فارم ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھیں، اے پی سی بلوائیں، وہاں بیٹھیں، حکومت کے پاس چل کر جائیں، حکومت آپ کے پاس چل کر آتی ہے. لیکن یہ بگلے کی ایک ٹانگ عمران خان صاحب کی، یعنی سب کچھ اپنا تباہ و برباد کر دیا، ہوش نہیں آیا. ٹھیک کہتے ہیں میاں والی والے، باتریا گئے نے خان صاحب. عقل نہیں ان کے، وہ جو میں کہتا ہوں گھٹنے میں عقل ہے یا ٹخنے میں عقل ہے. تو نظر آ رہا ہے کہ وہ یہی آج جو جیل سے باتیں آئی ہیں وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات ان سے کتنی دور جا چکے ہیں اور کون سا راستہ ان کے پاس تھا اور شاید ابھی بھی ہے وہ اختیار کریں. یعنی سیاسی قوتوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں، تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ میں فلاں کے ساتھ بیٹھوں گا، فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. ادھر بیٹھیں گے تو شاید ان کے لیے کوئی راستہ، کوئی راہ نکلے، ورنہ کوئی راستہ، کوئی راہ نہیں ہے. ہر طرف دیواریں، کھائیاں ہی کھائیاں، اور ہر طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سمندر ہی سمندر ہے. کہیں نکل نہیں پائیں گے عمران خان صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.